السلام علیکم دوستو، آج ہم ترجمہ کریں گے ان دو چھوٹے قصوں کا جو کہ مزاحیہ ہیں، جن کو ہم نکتہ کہہ سکتے ہیں۔ نکتتن میں نے پہلے بتایا تھا، نکتہ کہتے ہیں چٹکلے کو، عربک جوک کو، ٹھیک ہے۔ عربی میں نکتہ چٹکلے کو کہتے ہیں۔ تو یہ دو مزاحیہ قصے ہیں، ان کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کاپی کیا ہے ایک گروپ سے جو کہ یمن کا ہے۔ وہ لوگ آپس میں اس طرح کے مزاحیہ قصے فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، تو وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بات آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی کہ وہ قواعد کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ قواعد کے اعتبار سے کہیں کہیں مسٹیک نظر آتی ہے، تو آپ لوگ اس پر زیادہ دھیان نہ دیجیے گا۔ لیکن میں نے پھر بھی ان کا ترجمہ کیوں کیا؟ میں چاہتا تو ان کا کریکشن بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے عام طور سے کہ ہم لوگ عربی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم کسی عربی کو عربی بولتے ہوئے سنتے ہیں نا، کسی عرب کو، تو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قواعد کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کا کچھ پیٹرن آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس طرح کے اگر زیادہ آپ عربی پڑھیں گے تو ان کی عربی ایک حد تک سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے بھی بہت زیادہ پہلے اسی طریقے کے قصے پڑھنا شروع کیے تھے، جن میں وہ ایسی عربی استعمال کرتے ہیں جو وہ خود بولتے ہیں، تو مجھے ہلکی ہلکی ان کی عربی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ تو آپ لوگ بھی اگر زیادہ پڑھیں گے ایسے قصوں کو اور ان کی لکھی ہوئی عربی کو، جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں لکھ کر کے، تو آپ کو بھی ان کی بولنے والی عربی سمجھ میں آ جائے گی، جس طرح وہ بولتے ہیں، پیٹرن سمجھ میں آنے لگے گا دھیرے دھیرے۔ لیکن یہ بہت زیادہ کرنے پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت دیکھیے، سمین ابوہ ضربہ۔ ایک موٹا شخص، ابوہ اس کے والد نے، ضربہ اس کو مارا، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ دیکھیے، ایک موٹا لڑکا تھا، اس کو اس کے والد نے مارا۔ یہ والی عبارت دیکھیں، قرر ینتحر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ گرامر کے اعتبار سے لکھتے نا تو وہ لکھتے فقرر ان ینتحر۔ قرر معنی آتا ہے فیصلہ کرنا، کوئی عزم مصمم کرنا کسی چیز کا فیصلہ کر لینا، حتمی فیصلہ کر لینا۔ اور انتحر ینتحر معنی آتا ہے خودکشی کرنا۔ قرر ینتحر، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خودکشی کر لے، ٹھیک ہے۔ اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آگے دیکھیے، طلع فوق الدولاب۔ تو طلع یطلع معنی آتا ہے طلوع ہونا کسی چیز کا، روشن ہونا، لیکن یہاں پر طلع کے معنی چڑھنے کا انہوں نے لگایا ہے۔ تو یمن کی عامی زبان میں طلع کا معنی چڑھنا آتا ہے۔ طلع فوق الدولاب، دولاب کا معنی آتا ہے الماری۔ ترجمہ دیکھیے، طلع فوق الدولاب، وہ الماری کے اوپر چڑھا۔ یہ والی عبارت دیکھیے، رما نفسہ علی السریر۔ رما یرمی معنی آتا ہے پھینکنا، نفسن معنی آتا ہے جان، اور خود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اپنے آپ کے معنی میں۔ سریر معنی آتا ہے تخت۔ رما نفسہ علی السریر، اس نے اپنے آپ کو پھینک دیا، علی السریری، تخت پر۔ یہ والی عبارت دیکھیے، کسر السریر۔ تو اس کے پھینکنے سے کیا ہوا کہ اس نے، کسرہ یکسر معنی آتا ہے توڑنا، اس نے تخت کو توڑ دیا۔ ترجمہ دیکھیے، اس نے خود کو تخت پر گرا دیا اور تخت توڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مرا تو نہیں، کیونکہ خودکشی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ضربہ مرۃ ثانیہ، تو اس کے والد نے پھر اس کو دوبارہ مارا، اس کی دوبارہ پٹائی ہو گئی۔ دیکھیے یہاں ثانیہ استعمال کیا ہے انہوں نے، حالانکہ دوسری مرتبہ، یہ دوسرے کے معنی میں جو لفظ آتا ہے وہ ثانیہ آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو بولتے ہیں نا تو وہ ثانیہ بولتے ہیں۔ تو دیکھیے تھوڑا سا، اگر آج کے بعد اس کو سننے کے بعد میں جب آپ کبھی کسی کو ثانیہ بولتے ہوئے سنیں گے عربی میں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ دوسرے کے معنی میں مراد لے رہا ہے، دوسرے کا معنی مراد لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ضربہ مرۃ ثانیہ، تو اس کو اس کے والد نے دوبارہ مارا۔ دوسرا دیکھیے، یا بانی ضاع بالغابہ۔ یا بانی کے معنی ہے جاپانی، جاپنیز جو ہوتے ہیں نا، جاپان کے رہنے والے۔ ایک جاپنی ضاع بالغابہ،
ایک جیپنی ضائع ہو گیا بالغابہ، غابۃ معنی آتا ہے جنگل، جنگل میں، ضاع یضیع معنی آتا ہے ضائع ہو جانا، مراد کیا ہے یہاں پر؟ گم گیا۔ ترجمہ دیکھیے، ایک جیپنی جنگل میں گم ہو گیا۔ آگے دیکھیے، وَبَقِيَ أَيَّامًا، یہاں ایامن ہوتا گرامر کے اعتبار سے، لیکن وہ ایسے بولتے ہیں وَبَقِيَ ایام۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ کچھ دن وہاں رہا۔ ما معہو شیء الا سکین، ما معہو شیء، ما یہاں نفی کے لیے ہے، اس کے پاس نہیں تھی کوئی چیز، الا سکین مگر چھری، اس کے پاس صرف چھری تھی۔ ترجمہ دیکھیے، اور کچھ دن رہا، اور وہ کچھ دن رہا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے چھری کے۔ اگلی عبارت دیکھیں، فقطع خطوط الکہرباء، تو یہ اس نے ایک چالاکی کی۔ قطع یقطع معنی آتا ہے کاٹنا، خطوط معنی آتا ہے لائن، کوئی بھی لائن ہو اس کو خطوط بولیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہم قلم سے لائن بناتے ہیں اس کو بھی خط بولیں گے۔ اور کہربا معنی آتا ہے بجلی۔ تو اس نے یہاں پر ایک دماغ کا کھیل کھیلا، تو اس نے بجلی کی لائن کٹ کر دی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جاپانی تھا، ذہین تھا، تو اس کے ذہن میں یہ طریقہ آیا کہ اگر میں بجلی کی لائن کٹ کر دوں گا تو اس سے میرا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا آگے دیکھیے، فَأَتَى عُمَّالُ الصِّيَانَةِ، عمال کہتے ہیں کارندوں کو، کاریگروں کو، اور ورکرز کو۔ الصیانۃ معنی آتا ہے بچانا، تو جو بچانے والے، حفاظت کرنے والے کارندے ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں مینٹین ورکرز۔ فَأَتَى، عطا یاتی معنی آنا، تو مینٹین ورکرز آئے، لِإِصْلَاحِهَا، اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے خطوط کی طرف، کائے کو صحیح کرنے کے لیے؟ بجلی کی لائن کو صحیح کرنے کے لیے۔ فَأَنْقَذُوهُ، تو انہوں نے اس کو بچایا، ونجا، اور وہ نجات پا گیا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے ایک بار، تو مینٹین ورکرز آئے اور اس کو بچا لیا تو وہ نجات پا گیا۔ اب یہاں پر اس کی ذہانت کی داد دیتے ہوئے کہ انہوں نے جملہ لکھا ہے، الذکاء غریزۃ البقاء، ذہانت، ذکاء معنی ذہانت، اور غریزۃ معنی آتا ہے فطرت، خصلت، جبلت۔ اور عادت، لیکن یہاں پر ان میں سے کچھ بھی مراد نہیں ہے۔ میں نے دیکھا، اس کو سرچ کیا عامی زبان کی ڈکشنری میں، تو مجھے ملا وہاں نہر کے معنی میں، تو یہاں یہ معنی ٹھیک بیٹھ رہا ہے۔ الذکاء غریزۃ البقاء، بقا معنی آتا ہے باقی رہنا، ذہانت باقی رہنے کی نہر ہے۔ مراد کیا ہے کہ ذہانت باقی رہنے کی کنجی ہے، ذہانت بقا کی کنجی ہے۔ یہ عبارت دیکھیے، لو کان واحد یمنی، اب وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کا کوئی ہوتا، کوئی یمنی ہوتا تو کیا ہوتا۔ لو کان واحد یمنی، اور اگر کوئی یمنی ہوتا، یعنی اس جاپانی کی جگہ اگر کوئی یمنی ہوتا تو کیا ہوتا، اخذ السکین، تو وہ چھری لیتا، وکتب علی الشجرہ، اور درخت پر لکھتا، ٹھیک ہے؟ چھری لیتا اور درخت پر لکھتا، کیا لکھتا؟ ذکریات حمادی، ذکریات صحیح تلفظ ہے، سوری، ذکریات حمادی الوحید بالوادی، حمادی کی یادیں جو کہ وادی میں تنہا ہے۔ تو وہ اپنے یہاں کے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی ہوتا تو وہ دماغ نہیں لڑاتا، بلکہ وہ چھری سے جو ہے درخت پر ایسی ایسی عبارتیں لکھتا، اور وہیں پر وہ جو بھی اس کا ہونا ہوتا وہ ہو جاتا۔ لیکن وہ ایک جاپانی شخص تھا اس کی جگہ، تو اس نے اپنا دماغ لڑایا اور وہ بچ گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔